الحمدللہ، تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ حلال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام بھی وہی ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو احکامات آسمان سے اتارے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی شریعت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں فرمائی ہیں وہ سب محض وحی ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اسی طریقے سے کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ نبی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مہم پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا اس کے اکمال پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، اور تمام تبع تابعین پر اور تابعین پر۔ اس کے بعد اے لوگو، میں خود کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روشنی میں جہاں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تحقیق کہ ہم نے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی انہیں اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کی تاکید قرآن کریم کے اندر بار بار آیا ہے، اور دوسروں کی مثالیں دے کر کے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور وہ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو پورے کیے جائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اے اللہ کے بندو، محارم پر، اپنی عورتوں پر، اپنی عزت و آبرو پر غیرت کرنا، شرم و حیا کرنا، یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے اور بہت ہی محمود اخلاق ہے جس پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے اسے شہادت کا درجہ قرار دیا، من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے خاطر مر جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ شہید ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے اللہ کے بندو کہ اللہ رب العالمین جو سب کا رب ہے وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت کرتا ہے اس بات پر کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے۔ کسی بھی حرام چیز کا جب مومن ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آتا ہے اور غیرت محسوس کرتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین پر اور مسلمانوں کے محارم پر، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر بہت ہی شدید غیرت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد جس کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا تھا، کیا تم سعد کے غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور سن لو، اللہ کی ذات ہم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اور غیرت اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی پر شک کرنا۔ بہت سارے لوگ غیرت کو شک میں تبدیل کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یقیناً غیرت کہتے ہیں مسئولیت اور ذمہ داری کو سنبھالنے کو اور امانت کو ادا کرنے کو، کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی عزت و آبرو دی گئی ہے، بہو بیٹی کی، مسلمانوں کی، قوم کی، مجتمع اور سوسائٹی کی، اس کی پاسداری کرنا، یہی غیرت ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ یقیناً اللہ رب العالمین کے شعار میں سے ہے کہ انسان ان ساری چیزوں پر غیرت محسوس کرے، اللہ کی شریعت کی اور اللہ کے حدود کی پاسداری کرے۔ یہ معاشرے کے لیے سب سے افضل ترین بات ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے سب کے سب ایک دوسرے کے نگہبان ہو، اور ہر شخص کو قیامت کے دن ایک دوسرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر راعی ہے، نگہبان ہے، اور چنانچہ قیامت کے دن اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، دو جنڈر کا، دو جنس کا آپس میں مل جل جانا یا اختلاط کے ساتھ زندگی گزارنا، ایسے ہی جانوروں کی طریقے سے یہ راضی ہونا اس بات کے منافی ہے
کہ انسان جو مسلمانوں کی عزت و آبرو پر غیرت محسوس کرتا ہے وہ اس بات کے منافی ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ غیرت نہیں ہے، فقدان ہو گیا ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے کہ جو دو قسم کے مرد عورت کا اختلاط ہو جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اپنی نگاہوں سے کہ بعض عورتیں مسلمانوں کی اپنے پردہ کو کس طریقے سے چاک کر رہی ہیں اور پردے کے نام پر وہ دھبا بن رہی ہیں، مسلمانوں کے مجتمع میں عطر اور خوشبو لگا کر نکل رہی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو مائل کرنے والی، بہکانے والی اور بہلانے والیاں ہیں، اور اپنے چال کے اندر وہ لچک پیدا کرتے ہوئے چلتی ہیں جس سے انسانوں کی غیرت ختم ہو، اس کے جذبات کو روت دیتے ہو، ایمانی ہتھیار کو کمزور کر دیتے ہو۔ معزز سامعین کرام، یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے ہو گئی ہیں جو اپنی باتوں کے اندر لچک اور اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ مذاق اور یہاں تک کہ مقہا اور چائے نوشی کی جگہوں پر بھی جانے لگی ہیں۔ اپنے پردہ اور حجاب کی جگہ پر وہ صرف اور صرف ماسک اور ان جیسی چیزوں کا استعمال کرنے لگی ہیں۔ یقیناً ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ جب عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط پر قابو پا لیں تو جان لو تمام طریقے کی بلاؤں اور شر کا یہ جڑ ہے، اور یا یہ جان لو کہ یہ سزائیں اور عقوبات اور عذاب کے نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے، اور معاشرے کو اور ہر خاص و عام کو بگاڑنے کا یہ ذریعہ ہے، یہی ذریعہ ہے زنا اور فحشکاری کے عام کرنے کا۔ یہاں تک کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیم اور رئیس یعنی مضبوط، سخت اور سردار وہی ہے جو اپنے گھر والوں پر حکومت اچھی طریقے سے کرے، اس کے اندر ٹھوس پنے کے ساتھ زندگی گزارے، اور کہیں اپنے اہل کے اندر ٹیڑھا پن دیکھے تو اس سے سیدھا کرے، وہ کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں مسئول ہوگا۔ اے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ اے مومنوں، ہمارا مجتمع، ہمارا دین، ہمارا اخلاق اس بات کا حاجت مند ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تقویم، ٹھوس پن پیدا کریں، اور ان کے بارے میں جن کے معاملات ہمارے حوالے کیے گئے ہیں، یعنی اپنی عورتیں اور اپنے بچوں کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی وہ اس کے گارجین ہیں اور اس پر بھاری ہونے چاہیے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کو اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے، بما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ یہ مرد ان عورتوں پر اور اپنے بچوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی شخص جو مسلمانوں کی عزت و آبرو پر غیرت کرتا ہے تو یقیناً وہی حقیقت میں اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں سچا غیرت مند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بارے میں کسی طریقے کا شک کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا کا حکم فرمایا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ ہر طرح کی مظاہرات جو فساد کے ہیں اس سے روکیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہوئے یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو تب۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے دیور اور بھابھی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور اور بھابھی تو یہ ایک موت کے طریقے سے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ہمارا اسلام اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم سچے اور صحیح قابل تعریف غیرت کو محسوس کریں، اس کو اپنا ضمیر کے اندر داخل کریں، اور کسی بھی مرد کے اندر تبھی شہامت اور مردانگی کہلاتی ہے جب اس کے اندر یہ غیرت پائی جائے۔ اور انسان جب تک اپنے محارم پر، مسلمانوں کے محارم پر غیرت کرتا ہے تب تک تو وہ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے، ورنہ جیسے ہی اس کے استقامت اور درستگی کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اس کی مردانگی کے اندر خلل آ جاتا ہے، اور اس کے قوامیت کے اندر عیب آ جاتا ہے، اس کے اخلاق و سلوک کے اندر انحراف پیدا ہو جاتا ہے،
تو ہم ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اے میرے بھائیوں، آپ مبارک ہیں کیونکہ آپ اپنے بیٹیوں اور اپنے بچوں کے نگہبان ہیں سب سے پہلے، اور اگر آپ کو کوئی شخص مجبور کرتا ہے کہ آپ غیرت کے منافی کوئی کام کریں تو یہ غلط بات ہے۔ آپ کو آپ کے قرار سے پھیرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ اسے منہ موڑیے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو یہ کام نہیں دے گا، اور یہی اہل و اولاد جو قیامت کے دن یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو خود کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہی سارے حرام کام اگر کریں گے تو یہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے جو بہکے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ جو ناصح لوگ ہیں اور ان کی بات مانیں۔ یہاں تک کہ حکومتی تنظیم کے اندر کوئی ڈھیلا پن دیکھتے ہیں تو آپ اس کا پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے نفس کا مسئول آپ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اور کسی بھی ایسے قانون یا کسی بھی عادت اور کسی بھی تہذیب کے ظاہر ہونے سے جو اللہ رب العالمین کے دین پر بظاہر ابھی غالب ہیں تو آپ اس کا پرواہ نہیں کریں، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ کا دین ایک دن غالب ہو کر کے رہے گا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہے پانی پر وہ ہوا میں ایسے ہی اڑ جاتے ہیں، لیکن جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہے گی، باقی رہے گی۔ یعنی اللہ کا دین اور اسلام باقی رہے گا اگر ہم اور آپ اس کو باقی رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے، اور اے لوگو وہ لوگ جو ایمان و یقین نہیں رکھتے ہیں وہ آپ کو ہلکا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مضبوط بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔